اچھا موجود ہے فواد چودھری صاحب. السلام علیکم جوئی صاحب. جی فواد ایک بات بتائیں, مجھے ایک بار یاد ہے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک نشست میں, آپ کے بارے میں کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار یہ فواد چودھری جو ہے نا یہ سولوشن ڈریون آدمی ہے, یہ حل نکالتا ہے چیزوں کا. میرا آج 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ سے بات چیت کرنے کا. حل اب کیا نظر آتا ہے؟ سچویشن یہ ہے گورنمنٹ نے کہا جو مرضی کر لو, پھر نہیں ہم ملاقاتیں جو کرنا ہے کر لو, جو عدالتوں میں جانا ہے جو مرضی کرو, ہاؤس میں بھی کہا. انہوں نے کہا ملاقاتیں ہیں بالکل مینیول کے مطابق مل رہی ہیں, اس کے آگے پیچھے کوئی کنسیشن چاہیے تو اور بات ہے, وہ ہم نہیں دینے پہ تیار. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے 4 نومبر کے بعد کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری آپشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب نے کہا دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب دھرنے شروع ہوں گے. تحریک آئین تحفظ پاکستان اس کا ایک چیز سامنے آنی تھی, ابھی تک نہیں آئی, جو نیشن وائڈ پروٹیسٹ تھی. کیا آپ کے خیال میں بیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ پی ٹی آئی کو کہ یہ ہم ان کو اتنا پش کریں کہ یہ آگے سے کوئی بڑا ریٹیلیٹری میجر کریں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو رگڑا لگا دیں اور زیادہ, یا سمپلی فرسٹریٹ کر رہی ہے؟ اور یہ اب آپشن کیا ہے عمران خان کے پاس؟ دیکھیں مالک صاحب, ہماری تو جو بات ہوئی تھی حکومت سے, اور اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حصہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا جو محمود مولوی صاحب نے کی تھی, اس سے جو ہمارا تاثر تو یہی تھا کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو آپ پہلے میرے خیال آپ بات بھی کر رہے تھے کہ جو تمام انٹرنیشنل میئرز ہوئے ہیں ان کے اثرات پاکستان میں تو نہیں ہیں. IMF نے جو رپورٹ دے دی وہ آپ کے سامنے ہے, اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو لوور مڈل کلاس ہے, 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں, ان کی جو کمر ٹوٹی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. اب حکومت کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو وہ ٹمپریچر بڑھائیں گے. سہیل افریدی کو نے ہر ممکن, ٹو بی فیئر ود ہم, اس نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا, آپ نے ملاقات نہیں کرنے دی. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کرے. آپ وہاں گورنر رول لگائیں گے, عمران خان وہاں استعفے دیں گے, آپ یہاں ہائی ہینڈڈنیس کریں گے, کیجویلٹیز ہوں گی. اس کے نتیجے میں آپ کا پورا اگلے سال کا ٹمپریچر بھی بہت اوپر ہی رہے گا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ حکومت کو ہے یا کہ پی ٹی آئی کو ہے یا عمران خان کو ہے؟ اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ٹمپریچر اوپر رہے, حکومت کو سوٹ کرتا ہے ٹمپریچر نیچے آئے اور چیزیں لگیں کہ نارمل ہے. کچھ چیزیں اب آپ دیکھیے, ابھی یونائٹڈ نیشنز کے جو اپنا ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے متعلق خدشات ہیں انہیں, اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. پوری دنیا میں وہ آج تو گڈھا پور صاحب نے کہا ہے نا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, پھر گورنمنٹ منسٹرز نے بھی کہہ دیا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ تو دونوں سائیڈ سے بات یہ ہے, تو ملاقات کرانے میں کیا حرج ہے؟ ان کی بہنوں سے ملاقات ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ جو اس وقت جو سچویشن ہے, ٹھیک ہے ہفتہ اور گزار لیں, کہتے ہیں کہ یہ چینجز وینجز آ جانے جو آنی ہے 27ویں ترمیم نے جو پوری طرح امپلیمنٹ ہونا ہے یہ ہو جائے, پھر ہم کرا دیں گے. تو پھر چلیں 48 گھنٹوں میں ہو جائے, 72 گھنٹوں میں ہو جائے. بٹ یو ول آلسو اپریشیٹ کہ آپ جو اس طرح کی ملاقاتیں جب بین کرتے ہیں, آئی نو کہ یہ تو جو افغان پریس نے خبر دی وہ بنیادی طور کے اوپر تو پاکستان کے اندر ایک فساد پیدا کرنے کی کوشش تھی, جیسے وہ شاید ملا ہیبت اللہ کی خبر آئی تھی یہاں سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم برابر کر دیں, اس ٹائپ کا کوئی ماحول تھا. بٹ نن دا لیس عمران خان کی صحت کو لے اگر ملاقات اب اجازت ہو جاتی ہے پھر تھنگز ول گو بیک ٹو نارمل, پھر ایسے ہی چلتا رہے گا, ٹھک ٹھک ہلکا ہلکا, اور معاملہ چلتا رہے گا. نہیں, ملاقات کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ملاقات تو ہو ہی جانی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو حکومت نے ہمارے ساتھ بات کی ہے, جو انٹینشن ظاہر کی ہے, وہ ہے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دینے کی. اور اگر اگلے ہفتے حکومت مہربانی کرتی ہے, اور ابھی فی الحال اڈیالہ کو آپ چھوڑ دیں, کوٹ لکھپت آپ سے کس قسم کی ریلیف دینے کی بات ہوئی تھی؟ کیا انڈیکیٹ کیا تھا کہ کس قسم کی ریلیف آ سکتی ہے گورنمنٹ سے؟ دیکھیں انہوں نے بات نہیں کی ہے, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ہم نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے 3 سال ہو گئے ہیں یاسمین راشد کو, اعجاز چودھری, محمود رشید, عمر چیمہ, شاہ صاحب کو جیل میں. 10 سال کی ان کو سزا ہے. ہمارے جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1/3 پنشمنٹ کے بعد سزا سسپینڈ ہوگی. آپ ان کو ان کا قانونی ریلیف دیں. اسی طرح سے گجرانوالہ میں جو ہمارے پریزنرز ہیں ان کو تو اس پہ کیا, اس پہ جب آپ لوگوں نے یہ کہا تو آپ کو پازیٹیو رسپانس آئی؟
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیگیٹو تو بالکل نہیں آئی گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی اور ہر سائڈ سے یہ آئی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے اور ٹیمپریچر نیچے لانے چاہیے. اور مدعا میرا وہاں پر بھی ہمارا عمران اسماعیل کا, محمود مولوی صاحب کا, میرا یہی تھا کہ اگر آپ ٹیمپریچر نیچے نہیں لاتے اور ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو آپ خود ہی سوچیں نا اس میں فائدہ کس کا ہے. دیکھیں پاکستان کو ایک اسٹیبلٹی لیکن فواد